آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں مبعوث ہوئے آپ جانتے ہیں وہاں بیٹی کی کوئی عزت ہی نہیں تھی. بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بیٹی کا باپ ہونا اپنے لیے باعث عار سمجھا جاتا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو کیا عزت عطا فرمائی, بیٹی کو کس عظمت سے نوازا. جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو بیٹی عطا فرمائی تو آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کے بارے میں کیا فرمایا. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی. فرمایا کہ فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے, فاطمہ میری جان کا ٹوٹا ہے. فمن اغضبہا اغضبنی, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. دیکھیے بیٹی کو کس عظمت سے نوازا, جہاں بیٹی کا باپ ہونا اپنے لیے باعث عار سمجھا جاتا ہو. میرے آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں ارے تم بیٹی کو زندہ درگور کرتے ہو, تم بیٹی کو عزت نہیں دیتے, لیکن میں اللہ کا آخری نبی, میں امام الانبیاء بیٹی کو یہ عزت دے رہا ہوں کہ میرے تو جگر کا ٹکڑا بھی میری بیٹی ہے. بیٹی کو یہ شرف آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. سنن نسائی کی جو روایت ہے اس میں ہے فاطمہ تو بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا. فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو چیز میری فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. بیٹی سے کیسی محبت ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. کائنات والوں کو بتایا کہ جب بیٹیاں تکلیف میں ہوتی ہیں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. باپ کا سکون جو ہے بیٹی کے سکون میں ہوتا ہے, باپ کا چین بیٹی کے چین میں ہوا کرتا ہے. اور یہ بیٹی کتنی عظیم ہے, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کتنی عظیم ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبکی ویرضی لرضاکی. اے فاطمہ تم اتنی عظیم ہو, جب تم ناراض ہوتی ہو تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے, اور جب تم کسی سے راضی ہوتی ہو رب بھی اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے. یہ عظمت آقا علیہ السلام کی بیٹی کی ہے. اور بیٹی سے محبت کتنی ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام کا اپنی بیٹی سے پیار کا اور محبت کا انداز کیا تھا. آقا علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی کی شادی کر دی, آقا علیہ السلام سے جب وہ ملنے کے لیے آقا علیہ السلام کے پاس آتی, آقا علیہ السلام مسند نبوت پر تشریف فرما ہوتے. جب پتہ چلتا میری بیٹی آ گئی تو آقا علیہ السلام مرحبا فرمایا کرتے. امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے اس حدیث کو, اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے, جب بیٹی کی آمد کی خبر ملتی آقا علیہ السلام کے پاس سیدہ پہنچتی, آقا علیہ السلام مرحبا فرمایا کرتے, اپنی بیٹی کو ویلکم کیا کرتے. یہ بتایا کہ جب بیٹیاں شادی کے بعد بھی گھر آئیں تو منہ نہیں بنانا ہے, میری سنت یہ ہے کہ بیٹی کو مسکرا کے ویلکم کہنا ہے. آقا علیہ السلام مرحبا فرمایا کرتے اور پھر اپنی مسند سے اٹھا کرتے, بیٹی کے لیے قیام فرما رہے ہیں. ارے دیکھیے تو صحیح, یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹی کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا. میرے حضور نے بیٹی کو کتنی عظمت عطا فرمائی. میرے آقا علیہ السلام جن کے لیے فرشتے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں, جن کا انبیاء کرام شب معراج مسجد اقصی میں انتظار کرتے ہیں, وہ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کی آمد پر قیام فرما ہو جاتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قیام بھی فرماتے ہیں اور سیدہ کے استقبال کے لیے دروازے تک بھی جاتے ہیں. دروازے پر پہنچتے ہیں, اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ بوسہ بھی دیتے ہیں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, مرحبا بھی کہا, بیٹی کے لیے قیام بھی کیا, دروازے تک لینے کے لیے تشریف بھی لے گئے, بیٹی کا ہاتھ بھی تھاما, بیٹی کو بوسہ بھی دیا. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. عرب کے لوگ تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جایا کرتے ہوں گے کہ ہم نے بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا, اور امام الانبیاء نے بیٹی کو کیا عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے. آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامتے, بوسہ دیتے, اور اسی طرح ہاتھ تھام کے چلتے چلے آتے. اور جس مسند پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے, جہاں حضور کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا, آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا کرتے تھے. یہ شرف اور عزت آقا علیہ السلام نے بیٹی کو عطا فرمائی ہے.
اور جب باپ یہ محبت دیتا ہے بیٹیاں بھی یہی محبت کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ سے یہ حدیث روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے کر جاتے، سیدہ فاطمہ بھی اسی طرح کیا کرتی تھی۔